کہتے ہیں نماز، قید خانے میں ہمیں سمجھا دیا سجاد نے، قید خانے میں ہمیں سمجھا دیا سجاد نے، کربلا سے شام تک طے کر کے کانٹوں پر سفر، اہل غم کو پھول سا رستہ دیا سجاد نے، اہل غم کو پھول سا رستہ دیا سجاد نے۔ آئیے حضرات، میں بہت ادب احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب اول جناب مولوی ندیم حیدر صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کو نور مجلہ فرمائیں۔ گزارش ہے کہ باواز بلند نعرہ صلوات سے خیر مقدم فرمائیں۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجميع عباد اللہ الصالحین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه وارضک توا وتمتعه فیها طویلا۔ وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین من الآن إلى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال امام علی علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لأنصبن الاسلام نسبة عہد قبلی۔ صلوات میں عزیزان ایمان، طلاب ذوی الاحترام، برادران بزرگ، اپنے ہمسن اور چھوٹے بھائیوں سے گفتگو ہے اور اپنے سینئر اور بزرگوں سے اصلاح کی تائید کرتا ہوں۔ قبل از بیان ایک چیز بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ محرم الحرام اور مقصد امام حسین اور تمام ساری چیزیں ہم لوگ عزاداری کیوں برپا کرتے ہیں، کس لیے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو، ان کے مشن کو ہر سال نئے انداز سے، نئے طرز سے لوگوں کے درمیان پھیلاتے جاتے ہیں۔ عزیزان ایمان، دیکھیں جب یزید نے کہا تھا اور پہلی مجلس میں ہمارے استاد بزرگ سینئر طالب علم مولانا ضمیر حسن خان صاحب نے کہا کہ بنی امیہ اور بنی عباس ذکر حسین کو مٹاتے مٹاتے خود تو مٹ گئے، لیکن کبھی ذکر حسین نہیں مٹا۔ عزیزان ایمان، استاد محترم اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا کرے، مولانا دین اصغر صاحب نے 14 محرم الحرام موضع چماوہ میں اپنے تقریر میں بیان کیا رسول کے فکرے کو کہ ہادہ حسین فارفو ہو، کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ انہوں نے کیا بہترین اور سمجھنے کے لیے انسان عاقل، حتیٰ کہ یہاں تک کہا جائے جو انسان دیکھ نہیں سکتا لیکن بیان کو سمجھ سکتا ہے، بہترین مثال پیش کیا۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں اور آپ کو کسی کی معرفت یا کسی کو جاننا یا کسی کو پہچاننا ہو، یا تو اس ذات کی شخصیت کے اعتبار سے پہچانیں گے، یا تو اس کی خصوصیت کے اعتبار سے پہچانیں گے، یا تو اس کی کمالات
یا تو اس کے بیانات ساری چیزیں اپنی جگہ، جیسے مثال کے طور پر ایک حوضہ ہے، اس میں پڑھائی کیسی ہوتی ہے یہ اس کی خاصیت بیان کرتی ہے. جیسے کوئی شاعر ہے، کس طریقے کا شاعر ہے، وہ کس نہج کا شاعر ہے. اب کہا جائے کوئی عرب ہے، اب اس کا لہجہ، بولنے کا گفتار، انداز، بیان الگ ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس کے مقابل بھلے سے ہی عرب میں رہا ہو لیکن غیر عرب ہو، اس کے انداز میں، بیان میں، گفتار میں فرق ہوا کرتا ہے. تو استاد محترم نے بہت اچھی مثال دی، کہا کہ جس طریقے سے ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کا ذکر مناتے ہیں اور ان کے مشن کو آگے پھیلاتے ہیں، اسی طریقے سے خود ہندوستان کے رہبر انقلاب جن کو کہا جائے مہاتما گاندھی، جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے محض دین اسلام کو بچانے کے لیے قربانی نہیں پیش کی تھی، بلکہ انہوں نے پوری انسانیت کی بقا کے لیے اپنے بھرے گھر کو لٹا دیا. تو اللہ تو عزیزان ایمان، تعجب تو یہ ہوتا ہے جو مہاتما گاندھی تھے، جو انقلاب ہند تھے، وہ تو حسین کی معرفت کو سمجھ گئے، لیکن مجھے تعجب ان مسلمانوں پہ ہوتا ہے جو رسول کا کلمہ پڑھتے تھے اور رسول کو پہچانتے تھے. جب رسول نے پہچانوایا ہذا حسین فارقو ہو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، مجھے تعجب تو ان لوگوں پر ہے کہ رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے. صلوات اللہ. اذان ایمان، میں نے مولا کے جس فکرے کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا، مولا نے کیا فرمایا؟ کلمات کثار کا فکرہ ہے نہج البلاغہ، لان سبن الاسلام نسبتا لم ینسبھا احد قبلی، کہ اے لوگوں، میں اسلام کی وہ تاریخ بیان کرنے جا رہا ہوں. تاریخ تو بیان ہوئی ہے لیکن جیسی تاریخ میں بیان کروں گا ویسی تاریخ کسی نے بیان نہیں کی. دیکھیے ہم شرط لگا رہے ہیں، کیا کہا مولا نے؟ لان سبن الاسلام نسبتا لم ینسبھا احد قبلی، کہ لوگوں، دین اسلام میں تاریخ تو بیان کی گئی ہے لیکن جیسی تاریخ مولا چیلنج کر رہے ہیں، جیسی تاریخ میں بیان کر رہا ہوں ویسی تاریخ کسی نے بیان نہیں کی. عزیزان ایمان، مولا کا طرز بیان، انداز کلام یہ ہوا کرتا تھا، رب انی ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، کہ مولا کا طرز بیان اس طریقے سے ہوا کرتا تھا. لیکن مولا نے فکرے کو کیوں کہا کہ آج میں اسلام کی ایسی تاریخ بیان کروں گا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی تاریخ بیان نہیں کی. مولا نے کیا کہا؟ الاسلام هو التسلیم، یعنی کیا؟ اسلام کا مان اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے، ایکسپٹ کر لینے کا نام ہے. یعنی دین اسلام نے ہمیں جس طریقے سے جس راہ ہدایت کی طرف متوجہ کیا، اب ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ اسے مانیں، اسے قبول کریں، اسے ایکسپٹ کریں. اس کے بعد مولا نے کیا کہا؟ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین. ایسا نہیں صرف ماننا. دیکھیے مولا نے کہا کہ نحنو ابناء الدلیل، دیکھیے میرا چاہنے والا دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے کہ صرف ماننا کمال نہیں ہے بلکہ اس ماننے میں آپ کو یقین قلبی ہونا چاہیے. اس کے بعد مولا آگے ارشاد فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق. یہ بھی دھیان رہے عزیزان ایمان، یہ بھی صلوات نہ ہو رہا. مولا نے کیا کہا؟ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق. دیکھیے یقین کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی سچائی بھی پتہ ہونی چاہیے. والتصدیق هو الادا، اور جو آپ تصدیق کر رہے ہیں اس کی بجاوری کس طریقے سے انجام دے رہے ہیں. والادا هو الاعتراف، اور اس بجاوری کا ماننا آپ اوپر فرض کر دیا گیا ہے. والاعتراف والعمل، اور یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد مولا نے کیا کہا؟ ان تمام ستون کو مانتے ہوئے آپ کو اس پہ عمل کرنا. یہ نہیں کہ ہم نے بیان کر دیا، آپ نے سنا اور رسول کی جیسے آپ لوگ سنتے تھے لیکن ان کی مانتے نہیں تھے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں اسلام کی ایک اساس آپ لوگوں کے درمیان بیان کر رہا ہوں کہ جیسی تاریخ میں بیان کر رہا ہوں، اسلام میں تاریخ تو بیان کی گئی ہے لیکن
جو تاریخ میں بیان کر رہا ہوں وہ تاریخ کسی نے بیان نہیں کی. صلوات پڑھے آپ حضرات. عزیزان ایمان، اسلام دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں لوگوں نے اسلام کو پہچانا نہیں. اسلام کا معنی ہی سلامتی کا ہوا کرتا ہے. لوگ اسلام کو کس شکل میں پہچانے؟ داعش کی شکل میں اسلام کو پہچانے، طالبان کی شکل میں اسلام کو پہچانے، قتل و غارت کرنے کو اسلام کو جانے. وہ لوگ بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایک شیعہ کو ماریں گے تو جنت ہمارے اوپر فرض ہو جائے گی. اما بھیا، نماز جیسی عبادت کے لیے اس کے لیے کہا جاتا ہے وَإِن قُبِلَتْ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ مَا سِوَاهَا، کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اور اگر یہ رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیا گیا. تو عزیزان ایمان، نماز جیسی اہم عبادت کے لیے، واجب عبادت کے لیے جب اس میں پانی کو زیادہ صرف کرنا اللہ نے گوارا نہیں سمجھا تو کہاں سے یہ گوارا ہو سکتا کہ اسلام آپ کو پانی کے بدلے خون بہانے کو گوارا دے دے؟ صلوات کیا ہو رہا. نماز جیسی عبادت کے لیے اس کا مقدمہ کیا ہے؟ وضو. اس کے لیے 750 گرام پانی کی اجازت دی گئی. تو اسلام نے جب نماز جیسی اہم عبادت کے لیے وضو کرنے کے لیے 750 گرام پانی کی اجازت دیتا ہے صرف، تو کہاں سے یہ ممکن ہے کہ وہ خون بہانے کی اجازت دیتے؟ صلوات پڑھیں آپ حضرات. عزیزان ایمان، اس طریقے سے مولائے کائنات کے بہت سارے فکرے آپ کو مل جائیں گے. ایک صلوات کا سہارے دیں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. تھوڑا سا اس سے بہتر انداز میں صلوات میں دیکھیں. آپ لوگوں کے سامنے تبرکن آ گیا ہوں. اس کے بعد مولانا موصوف مکمل مجلس سماعت فرمائیے گا آپ لوگ مولانا سے. ہمارے سینئر ہے اور بہت خوش مزاج انسان ہے. دیکھیں یہ صلوات جو ہے اس کی بہت ساری فضیلت ہے. اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو ایک اور صلوات کا سہارا دیں. صلوات مسلم کے ساتھ. عزیزان ایمان، صلوات کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا فِي الْجَنَّةِ ثَمْرَةٌ، کہ جنت میں ایک درخت ہوگا اصغر من الرمان، وہ انار سے چھوٹا ہوگا، اکبر من التفاح، سیب سے بڑا ہوگا، ابیض من اللبن، وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. عزیزان ایمان، جب نبی کریم نے اتنے سارے فضائل بیان کیے اس پھل کی تو لوگوں نے کہا اے نبی خدا یہ کسے ملے گا؟ جب اس پھل کی اتنی ساری خصوصیت، اتنی ساری کوالٹیز کو لوگوں نے سنا نبی کریم سے اور یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ نبی نے ارشاد فرمایا تو اس کے مطلب یہ صحیح ہوگا، تو لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو گئے کہ اے نبی کریم یہ کسے ملے گا؟ تو نبی نے کہا کہ جو دنیا میں میرا نام سنے اور میرے اوپر درود پڑھے. صلوات پڑھے آپ حضرات. ایک اور فضیلت بیان کرنا چلو صلوات اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو. دیکھیں صلوات کا بہت سارا ہمارے لیے ہی فائدہ ہے کہ سماعت فرمائیے گا. بہت بہترین واقعہ ہے انشاءاللہ، اس سے درس حاصل کریں گے ہم سبھی لوگ کہ ابو جہل اپنے ہاتھوں میں، اپنے مٹھیوں میں پتھر کو بند کر لیتا ہے اور نبی کریم کا گزر ہوتا ہے. وہ جا کے نبی کریم سے سوال کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ابو جہل کیوں کہا گیا کہ جاہلوں کا باپ ہو. اور نبی کریم سے جا کے سوال کرتا ہے کہ نبی کریم یہ بتائیں کہ میرے مٹھی میں کیا ہے. دیکھیے وہ امتحان لے رہا تھا اور نبی کریم کی عزت کو پامال کرنے آیا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کی ضمانت خدا لے اس کی عزت کو کون پامال کر سکتا ہے. صلوات پڑھیں حضرات. اس نے کہا کہ اے نبی کریم بتائیں میرے مٹھی میں کیا ہے. تو نبی نے کیا بہترین جواب دیا، کہا تمہارے مٹھی میں 3 پتھر ہے، جو ایک مکمل جس میں سوراخ ہے، دوسرے پتھر میں آدھا سوراخ ہے، تیسرا پتھر جو بالکل صحیح و سالم ہے. تو دیکھیے ابو جہل یہاں تک تو جانتا تھا
وہ کہتا ہے نبی کریم اور کچھ بتائیں. یہاں تک تو مجھے بھی علم ہے کہ میرے مٹھی میں 3 پتھر ہے جس میں ایک پورا مکمل خراب ہے, دوسرا آدھا اس میں سوراخ ہے, تیسرا جو صحیح ہے اس کے بارے میں تو مجھے بھی علم ہے. لیکن نبی کو آزمانے کے لیے آیا تھا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں, جب مجھے عشرہ میں پہلی مجلس خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا 2018 میں, تو میں نے کہا تھا کہ سوال کرنے کی 3 سچویشن ہوا کرتی ہے. پہلی چیز کیا کہ انسان کو آزمایا جاتا ہے, دوسری چیز کیا سوال کرنے میں جتایا جاتا ہے, اور تیسری چیز انسان کو بھائی ہمیں پتا ہے ان کو نہیں پتا, اور اسی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہم کو اس چیز کا علم نہیں ہے, ہم لائیں اپنے سینئر اپنے بزرگ سے پوچھیں تاکہ اس چیز کے بارے میں علم کو حاصل کریں. تو وہ کس کیٹیگری کا تھا؟ دوسری کیٹیگری کا تھا. وہ رسول خدا کی عزت کو پامال کرنے آیا تھا. نبی نے کیا خوبصورت جواب دیا, کہا جو تمہارے ہاتھ میں تیسرا پتھر ہے بہت بیش قیمت پتھر ہے, اس پتھر میں ایک کیڑا ہے, اس کے منہ میں اس کی غذا ہے. جب اس نے یہ سنا, نبی کے صحابہ نے سنا, اب وہ اپنے آپ کو سمٹتا ہوا گزرنے کی کوشش کر رہا ہے. آیا تھا نبی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے. دیکھیے جب جانے لگا تو نبی کے چاہنے والوں میں سے کسی نے کہا اے ابو جہل ذرا اس پتھر کو توڑو تو صحیح, دیکھیں کیا نبی نے جو بات کہی وہ صحیح ہے. اب وہ ایک دم حیران و پریشان ہو گیا. اس نے کہا جب نبی نے یہاں تک بتا دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے بات سچی ہوگی, پکی ہوگی. تو اس نے کہا یہ بہت بیش قیمت پتھر ہے, میرا نقصان ہو جائے گا. تو پھر ایک چاہنے والا کہتا اے ابو جہل اگر نبی کی بات سچی نہ ہوئی تمہارے پتھر کی قیمت ہم ادا کر دیں گے, پہلے اس پتھر کو توڑو تو صحیح. جب اس پتھر کو توڑا گیا اس میں ایک کیڑا نکلا, اس کیڑے کے منہ میں اس کی غذا تھی. جب لوگوں نے یہ دیکھا نبی سے آ کے بیان کیا کہ اے نبی اللہ جیسا آپ نے کہا تھا ایسا ہی ہوا, اس پتھر میں کیڑا نکلا, اس کے منہ میں اس کی غذا تھی, ایسا کیسے ہو سکتا؟ تو نبی کریم نے کہا آؤ اسی کیڑے کو آ کے پوچھتے ہیں. جب نبی کریم اس کیڑے کے قریب آئے تو اس نے نبی کو سلام کیا. نبی نے جواب سلام دیا تو نبی نے کہا بتا تم اس پتھر میں کس طریقے سے آئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے نبی اللہ میں اس پتھر میں, میرا وجود میری خلقت اسی پتھر میں ہوئی اور آج تک اللہ میرے رزق کی ضمانت لیتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ نبی کریم یہ اس سے دریافت کریں کہ اسے یہ غذا کیسے ملتی ہے. تو نبی کریم نے پوچھا کہ تمہیں یہ غذا کیسے ملتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا دستور یہ ہے, میرا دستور عمل یہ ہے کہ میں نبی کریم پہ سلوات پڑھا کرتا ہوں, اللہ میرے رزق کی ضمانت لے لینا. سلوات پڑھا ایمان میں اپنے دیکھیں مولا کائنات نے اسلام کے ارکان کو بتا دیے, لیکن ایک اور کلمات کے ساتھ سن لیجئے. کلمات کے ساتھ نمبر 456, دامن وقت میں گنجائش نہیں, ترجمہ سنتے چلیں. مولا نے کہا کہ کیا تم میں کوئی جواں مرد نہیں ہے, کوئی بہادر نہیں ہے کہ جو اس دنیا کو غیروں کے لیے مار دے؟ یہ دنیا تمہارا حصہ نہیں ہے. الدنیا لخلقت غیرہا لم تخلق لنفسہا, یہ دنیا تمہارے لیے خلق نہیں کی گئی, یہ دنیا غیروں کے لیے خلق کی گئی. تو لوگوں نے سوال کیا کہ مولا ایسے کیسے ہو سکتا؟ تو مولا نے کہا یہ دنیا جیسی دکھتی ہے ویسی ہوتی نہیں ہے. اس کے بارے میں کلمات کے ساتھ میں مولا نے کہا کہ دنیا چمکدار چیز ہے, لیکن جب اس کے تہ میں اتریے اس کے بارے میں جانیے تو ایک دھوکہ ہے, ایک فریب ہے. تو مولا نے کہا کہ دیکھو تمہارا نفس تمہارے لیے یہ دنیا نہیں بلکہ یہ دنیا غیروں کے لیے ہے, یہ دنیا غیروں کے لیے, غیروں کو چبایا ہوا لقمہ. تو لوگوں نے کہا کہ پھر ہمارے لیے کیا؟ کہا کہ دیکھو تمہارا مقام بلند ہے, تمہارا مرتبہ اعلیٰ ہے, تمہارا رتبہ اعلیٰ ہے, دیکھو تمہارے نفس کی قیمت کم سے کم جنت ہے. جب لوگوں نے یہ سنا کہ ہمارے نفس کی قیمت جنت ہے تو لوگوں نے سوال کیا اے مولا آپ نے ہمارے نفسوں کی قیمت تو بتا دی کہ ہمارے نفسوں کی قیمت جنت ہے, آپ بتائیں آپ کے نفس کی قیمت کیا ہے؟ تو علی نے مسکرا کر جواب دیا اے نادان بستر شب ہجرت بستر رسالت پر آنا, جہاں نفس بک رہا ہے مرضی خریدی جا رہی ہے. سلوات پڑھے ہو رہا نعرہ حیدری, نعرہ سلوات.
ایک اور صلوات ذانی من بس ایک واقعہ، اس کے بعد زحمت تمام، مشکل سے 10 منٹ بس، مساج اور واقعہ لے کے ٹوٹل ملا کے 10 منٹ سے. دیکھیں جب انسان کو کوئی منصب یا عہدہ مل جاتا ہے، مولا اسی اسلام کے اساس کو باقی رکھنے کے لیے بیان کر رہے ہیں، جب اسلام کو کوئی منصب یا عہدہ مل جاتا ہے وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو مولا کا پورا خطبہ ہے، اٹھائے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 221 میں مولا ارشاد فرماتے ہیں واللہ لقد رأیت عقیلا، بخدا میں اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا، میں اپنے بھائی عقیل کو دیکھ رہا. دیکھیں میں نے کہا کہ اگر انسان کو عہدہ اور منصب مل جاتا ہے تو وہ پہلے ہی کتنا لوگوں سامنے ہاتھ جوڑتا، وہ اس سے بڑا کوئی اللہ نہیں ہوتا عہدہ ملنے کے بعد. تو دیکھیں مولا نے کیا اچھا اور کیا بہترین حکمرانوں کے لیے ایک پیغام دیا ہے. مولا کی حکومت ایسی نہیں تھی کہ جو لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ علی کی واحد ایسی حکومت تھی جس میں کوئی شخص بھوکا نہیں سویا. تو دیکھیے رضوان ایمان مولا خطبہ نمبر 221 میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ لقد رأیت عقیلا، بخدا میں اپنے بھائی عقیل کو دیکھ رہا تھا. کس حالت میں دیکھ رہا تھا؟ قد املک، کہ انہیں فقر و فاقہ کی زندگی نے گھیر رکھا تھا. اس حالت میں میرا بھائی آپ کے مال سے گندم طلب کر رہا تھا، در حالانکہ میں ان کے بچوں کو دیکھ رہا تھا. رأیت صبیانہ، میں ان کے بچوں کو دیکھ رہا تھا. اور کس حالت میں دیکھ رہا تھا؟ ان کے بچوں کو ایسے دیکھ رہا تھا کہ فقر و فاقہ کی زندگی سے ان کے چہرے پہ سیاہ ہو گئے تھے، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے. کس طریقے سے سیاہ ہو گئے تھے؟ اس طریقے سے سیاہ ہو گئے تھے جیسے کسی چیز کو حالت میں میرا بھائی تمہارے مال میں سے آ کے گندم طلب کر رہا تھا. لیکن میں نے کہا خبردار، جب میرا حق آئے گا تو میں تمہیں عطا کروں گا. میں نے گوارا نہیں سمجھا. عزیزان ایمان، اسلامی دنیا میں جتنے بھی حاکم گزرے ہیں، بیت المال کا مال جا کے تاریخ کا جائزہ لیجئے، یا انہوں نے اپنے رشتہ داروں پہ صرف کیا ہے، اپنے دوستوں پہ صرف کیا ہے، کبھی جائز کاموں پہ صرف نہیں کیا. مولا کی واحد ایسی حکومت تھی کہ مولا نے اپنے حق کو آنے کے انتظار کیا اور اپنے سگے بھائی کو دینا گوارا نہیں کیا. کیا کہا مولا نے کہ دیکھو خبردار، جب میرا حق آئے گا تو میں تمہیں عطا کروں گا. تو جب بار بار عقیل کا اصرار بڑھا تو مولا نے کان لگا کے سنا. تو عقیل نے کہا لگتا ہے میرا بھائی ارادوں کی زبان جانتا ہے، لگتا ہے میرا بھائی اپنے ہاتھوں میرے دین کو بیچ دے گا. جب مولا نے یہ سنا تو لوہے کے ایک چھڑ کو لیا، اسے مذاق میں گرم کیا اور عقیل کے جسم کے قریب لائے. اور عقیل اس کی سوزش سے چیخنے اور چلانے لگے. کیسے چیخے؟ جیسے ایک بیمار اپنے درد سے چیختا اور چلاتا ہے. تو مولا نے کہا اے عقیل، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم پر رونے والی گریا کر تمہیں ہو کیا گیا؟ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں تمہارے لیے اپنے دین کو بیچ سکتا ہوں؟ تم مجھے اس آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو جسے اللہ نے اپنے قہر و غضب سے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بنایا ہے. تم مجھے اس آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو بیان کیا مولا نے کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے، اگر تم اس کی حکومت پاؤ تو یہ نہ سمجھو کہ بس یہ اپنی پراپرٹی، بلکہ یہ غیروں کی پراپرٹی ہے، غیروں کو خدمت گزار. دیکھیے اگر حاکم رعایا کا خدمت گزار ہوگا تو رعایا اس کی خدمت گزار بنے گی، اور اگر حاکم رعایا کے اوپر ظلم و تشدد کرے گا تو رعایا بھی اس کے اوپر ظلم و تشدد کرے گی. صلوات میں آؤں گا. بس ایک واقعہ اور اس کے بعد زحمت تمام. آیت اللہ جعفر سبحانی شخصیات شیعہ اسلام. آیت اللہ جعفر سبحانی شخصیات اسلامی شیعہ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اسی مولا کے عدالت کے اوپر. وہ بیان کرتے ہیں کہ اس دور میں جب مولا منصب خلافت پر فائز ہوئے، جب ان کے ہاتھ میں اسلام کی ساری کمانڈ آئی تو مولا کے سامنے ایک اہل عرب عورت آتی ہے اور ایک غیر عرب آتی ہے. تو اس نے جو غیر عرب تھی اس نے مولا سے کہا کہ اے علی، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیجئے. تو مولا نے کہا بیت المال سے اسے کچھ مقدار گندم کی اور 40 درہم سے دے دیا جائے. جو غیر عرب عورت تھی اس نے امام کے حکم سے، امام کے خادم نے اسے عطا کیا، اس نے لیا، امام کا شکریہ ادا کیا اور چلی گئی. اور جو اہل عرب عورت تھی اس نے کہا اے علی، میں بھی محتاج ہوں، میں بھی ضرورت مند ہوں، مجھے بھی کچھ عطا کریں. تو مولا نے کہا جتنا اس کو دیا تھا اتنا اسے بھی عطا کرو.
توجہ فرمائیے گا دیدان ایمان، ایک مقصد تک لے کے جانا چاہتا ہوں، جتنا اسے ادا کیا تھا اسے بھی عطا کرو. تو اب وہ اس کی پیشانی پہ بل آ گیا، کہا یا علی میں عرب ہوں، وہ غیر عرب تھی، میرا رتبہ الگ ہے، مجھے زیادہ چاہیے. تو مولا نے کیا بہترین جواب دیا، کہا اگر فرزند اسماعیل کو فرزند اسحاق پر فوقیت دی ہوتی تو میں بھی تمہیں فوقیت دیتا، جبکہ فرزند اسحاق ایک کنیز سے متولد ہوئے ہیں. صلوات پڑھے آپ ہو رہا